جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں قومی اسمبلی کے ہال میں، جہاں پر اسپیکر قومی اسمبلی کا چناؤ ہونا ہے۔ یہ نشست خالی پڑی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ اس نشست میں اگلے 5 سال کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کون آئے گا۔ تو ابھی جو ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی جماعتیں جو ہیں سردار ایاز صادق کا نام کا قرعہ نکلا ہے۔ تو یہ 336 کا ایوان ہے، 266 نشستیں جنرل اسمبلی کی جنرل جو منتخب ہو کے آیا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے اگر یہ بتائیں کہ یہ جو نشست ہے قائد ایوان کی، یعنی کہ آنے والا وزیر اعظم کی یہ نشست خالی پڑی ہوئی ہے اور آنے والے مہمان کا انتظار ہے، آنے والے اس کرسی کے وارث کا جو 5 سال کے لیے قومی اسمبلی منتخب کرے گی اس کی۔ اور ساتھ والی جو چیئر ہے یہ قائد حزب اختلاف کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قائد حزب اختلاف کون اس چیئر پہ بیٹھتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو قائد ایوان کی نشست ہے یہ اس کی ایک تقدس ہوتا ہے کہ اس پر صرف وزیر اعظم ہی بیٹھے گا، اور کوئی دوسرا شخص اگر وزیر اعظم اسمبلی ہال میں یا اجلاس میں کسی بھی وجہ سے نہیں آ سکتے تو یہ چیئر خالی ہوتے اور یہاں پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس کے ساتھ یہ بات کریں، کیونکہ یہ پھر اسپیکر قومی اسمبلی کل قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 10 بجے جو طلب کیا ہے اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی وہ اجلاس کی صدارت کریں گے، اور ان کے نیچے ایڈیشنل سیکرٹری اور جو دیگر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا حکام ہے وہ یہاں پر بیٹھیں گے، اور وہ قومی اسمبلی کے جو 336 کا ایوان ہے، ایک حلقے میں قومی اسمبلی کے اس پہ الیکشن نہیں ہوئے، وہ ایک نشست خالی ہے، باقی 336 جو ہے امکان یہی ہے کہ وہ کل حلف اٹھائیں گے اپنے عہدے کا۔ اس کے بعد پھر جو حلف لینے کے بعد پھر باری باری اسپیکر قومی اسمبلی ممبر کو بلائے گا اور اس میں وہ پھر آگے دستخط کریں گے حلف لینے کے بعد۔ تو اس میں یہاں پر سابق وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب بھی بیٹھیں گے، جو ممکنہ وزیر اعظم ہیں آئندہ آنے والے دنوں شہباز شریف صاحب، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی یہاں آئیں گے، سردار اختر مینگل، بلاول بھٹو زرداری۔ اور یہ اس ایوان میں جو نشستیں جو ممبران کے لیے الاٹ کی گئی ہیں وہ حروف تہجی کے تحت الاٹ کی گئی ہیں، اور جو سینئر ممبران ہیں ان کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا جائے گا، جو باقی ہے ان کو پھر اس کے نام کے حساب سے بیک سائڈ پہ بٹھایا جائے گا۔ جب حکومت فارم ہو جائے گی پھر منسٹر ادھر آ جائیں گے، پھر اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ ان کو علیحدہ ایوان دیا جائے گا، اور قائد حزب اختلاف کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی جس کو محسوس کرے گا کہ اس کی اکثریت ہے تو اس کو قائد حزب اختلاف نامینیٹ کرے گا، یا پھر ممبران لکھ کے دیں گے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ یہ ہماری طرف سے قائد حزب اختلاف ہے۔ تو یہ ایک وقت آنے کا انتظار ہے، صبح قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اوپر مہمانوں کے لیے بھی ہے اور میڈیا کے لیے یہ گیلری ہے، اور مہمانوں کے لیے گیلری ہے۔ اور اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ایک ہدایت نامہ بھی جاری کیا ہے کہ کوئی بھی ممبر قومی اسمبلی جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک مہمان یا کوئی اپنی فیملی کا بندہ ساتھ لا سکتا ہے، اور کسی دوسرے شخص کو وزٹر کو زیادہ تعداد میں الاؤ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل ہونے جا رہا ہے، اس میں ممبران جیسے بتایا گیا کہ حلف لیں گے، اس کے بعد پھر دستخط کریں گے، پھر اسپیکر کے انتخاب کا شیڈول جاری ہو جائے گا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد پھر وزیر اعظم کا انتخاب کا شیڈول جاری ہوگا، اس کے بعد پھر وزیر اعظم کے لیے ووٹنگ ہوگی۔